الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اسلامیات 202 لیکچر نمبر 27 اسلامک اکانومک سسٹم کے جو اسلام کا اکانومک سسٹم ہے، جو معاشی نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے۔ موڈیول نمبر 1 ہے جی انٹروڈکشن ٹو دا بیسک کنسیپٹس آف اسلامک اکانومک سسٹم۔ یہ آپ کو انٹروڈکشن کروایا جائے گا کہ جو بیسک کنسیپٹ ہیں اسلامک اکانومک سسٹم کے وہ کون کون سے ہیں۔ Introduction to Islamic economics. The word economics is derived from the Arabic word muash, and muash is derived from the Arabic word aish, which means to live. کہ جو اکانومکس کا لفظ ہے وہ ایک عربی زبان کا لفظ جو معاش ہے اس سے نکلا ہے، اور جو معاش ہے وہ عربی زبان کے لفظ عیش ہے اس سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہیں رہنے کے، لیولی ہوڈ کے، رہنے کے۔ تو یہ آپ کو پس منظر بتا رہا ہے کہ اکانومکس جو ورڈ ہے وہ کہاں سے نکلا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے۔ The word muash is taken from ash because it is related only to earthly creatures men. جو ورڈ معاش ہے وہ ایش سے نکلا ہے کیونکہ یہ صرف جو انسان ہیں، جو جو جاندار کریٹر ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بے جان چیزوں کو ذریعہ معاش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ معاش ریفرز ٹو لیونگ تھنگز، جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں، فوڈ اینڈ ڈرنک، آل دا تھنگز آن وچ لائف از بیسڈ، وہ تمام چیزیں جن کے اوپر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، جس میں فوڈ آ جاتی ہے، آپ کا کھانا پینا آ جاتا ہے، ان کا جو معاش لفظ ہے وہ ان کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اردو دا ورڈ اقتصادیات، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، اقتصادیات یوز ہوتا ہے اردو میں، از یوزڈ فار دس، تو اکانومکس کے لیے اقتصادیات کہتے ہیں جی اردو میں اس کو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک درمیانی راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے لیے ذریعہ معاش کماتے ہیں۔ تو یہ آپ کو بیسیکلی اکانومک سسٹم کا پس منظر بتا رہا ہے پہلے۔ اگر جی ڈیفینیشن آف اقتصادیات اکارڈنگ ٹو المعجم الاقتصاد الاسلامی، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے مطابق وہ بتا رہا ہے کہ اقتصادیات کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہوگی۔ اقتصادیات یا اکانومکس ایک ہی، یہ سینونیمز ہے ایک دوسرے کے، ڈیلز ود ایوری تھنگ ریلیٹڈ ٹو ویلتھ، جس کا تعلق دولت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیل کرتے ہیں ایسی تمام چیزوں کے ساتھ جن کا تعلق آپ کی دولت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی ارننگ کے ساتھ ہوتا ہے، لافل سسٹینس اوونگ اینڈ سپینڈنگ، کہ آپ کس طرح جو اقتصادیات یا اکانومکس ہے یہ ڈیل کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے دولت کماتے ہیں اور اپنے رہنے کے لیے، اور اس کو آپ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا ان چیزوں کو ڈسکس کرتا ہے۔ آگے جی ڈیفینیشن آف اسلامک اکانومی، جو اسلام کی اکانومی ہے، اسلام ہمیں کس طرح گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح لیولی ہوڈ کمانا ہے یا اپنے ذریعے معاش کیا اپنانا ہے۔ امام غزالی کے مطابق اٹ از امپاسبل ٹو لیو ان دس ورلڈ وداؤٹ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ، کہ امام غزالی کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بغیر کھائے پیے رہنا ممکن نہیں ہے۔ سو اٹ از نیسیسری ٹو ارن وائل اسٹیئنگ دیئر، سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو نو دا رائٹ وے ٹو ارن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کھائے پیے بغیر بندہ زندگی کو نہیں گزار سکتا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کچھ اپنے لیے کمائے، لیکن اچھے طریقے کو، رائٹ وے کے ذریعے وہ چیزوں کو ارن کرے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ فل طریقے سے مطلب وہ ارننگ کرے۔ آگے ابن خلدون کے مطابق لیولیہڈ از دا نیم آف دا اسٹرگل ٹو سیک اینڈ فائنڈ سسٹیننس، کہ ابن خلدون کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک آپ اسٹیبل لائف گزارنے کے لیے آپ کو جو ذریعہ معاش ہے وہ اپنانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ مختلف امام ہیں، مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اسلامک اکانومی کی ڈیفینیشن آپ کو دی ہے۔ آگے شاہ ولی اللہ کے مطابق دا میوچل ایکسچینج آف گوڈز بٹوین ممبرز آف دا سوسائٹی اکانومک کوآپریشن ود ایچ ادر، کہ جو میوچل ایکسچینج ہوتی ہے چیزوں کی، ایک دو ممبرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کے درمیان جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کو اکانومک کوآپریشن کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکانومک کوآپریشن کر رہے ہیں۔ آگے جی بیسک آف اسلامک اکانومی، اسلامک اکانومی کی بیسز کیا ہیں۔ اسلام از اے ریلیجن اینڈ گائیڈز us in all respect of life، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ the purpose of Islamic teaching is that the life of this world should be lived subject to Islamic teachings، اور اسلام اس چیز کے اوپر زور دیتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں اکارڈنگ ٹو اسلامک ٹیچنگ، جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنی لائف کو گزاریں۔ تو اسلام آلسو انڈیکیٹس لیجیٹیمیٹ اینڈ انلیجیٹیمیٹ ویز اینڈ میتھڈز ان دا فیلڈ آف اکانومکس، جس طرح باقی پوری زندگی کے مختلف شعبوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح اکانومک کے اندر بھی، معاشیات کے اندر بھی جو اسلام ہے وہ ہمیں جائز اور ناجائز طریقوں کے بارے میں آگاہی فراہم کرتا ہے۔ تو اسلام کی ہمیں چاہیے کہ ہم جو اپنا ذریعہ معاش ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ٹیچنگز ہم اس کو ایڈجسٹ کریں۔ آگے ہے جی قرآن پاک میں آتا ہے اینڈ اسپینڈ ان دا وے آؤٹ آف واٹ وی ہیو گیون دیم، کہ اس میں سے خرچ کرو جو کہ ہم نے تمہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دولت جو ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے آپ اپنی زندگی کے لیے بھی خرچ کریں۔
اللہ تعالیٰ ہیز پرووائڈیڈ دا مینز آف سسٹیننس آف آل ہیومن بینگز. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو سسٹیننس حاصل کرنے کے لیے مطلب مختلف چیزیں پرووائڈ کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزار سکیں. however due to man's rational effort, hard work and business struggle, he gets the right to dispose of these resources. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے ذریعہ معاش کمانے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے اور ہر بندے کو اتنا ملے گا جتنی اس نے اسٹرگل کی ہوگی. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یہ اسکل پرووائڈ کی ہے کہ وہ اپنے لیے ذریعہ معاش کما سکے، لیکن ہر کسی کو ملے گا اتنا جتنا وہ محنت کرے گا. آگے جی ماڈیول نمبر 2 ہے جی فیچرز آف اسلامک اکانومی سسٹم. اسلام کا جو اکانومک کا سسٹم ہے اس کے کیا کیا فیچرز ہیں. یہ ایک ویلفیئر سسٹم ہے. ویلفیئر سسٹم اسلامک اکانومی سسٹم از بیسیکلی اے ویلفیئر سسٹم. The aim of this system is the welfare of the people rather than the increase of government capital and revenue. کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے جو اکانومک سسٹم ہوتا ہے وہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کی ویلفیئر زیادہ ہو. یہ نہیں ہے کہ حکومت کے خزانے بھرتے رہیں اور لوگ بھوکے مار رہے ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے. جو اسلامک اسٹیٹ ہوگی اس کے مطابق، کیونکہ وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگوں کی ویلفیئر کو ٹاپ پریارٹی دی گئی ہے اسلامک اکانومک سسٹم کے اندر. اینڈ ایک آیت میں آتا ہے، یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اینڈ ان دیئر ویلتھ واز اپوائنٹڈ اے ڈیو شیئر فار دا بیگرز اینڈ دا ڈسٹیٹیوٹ آل آف دا نیڈی. کہ تمہاری دولت میں سے کچھ حصہ آپ نے غریب لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے خرچ کرنا ہے. آپ کو اس قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے. اسلام آلسو میکس دا اسلامک سوسائٹی اے ویلفیئر سوسائٹی دیٹ بلیورز آر برادرز امنگ دیم سیلوز. اور جو اسلامک سوسائٹی ہوتی ہے وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر تمام جو مسلمان ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس لیے اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی سوسائٹی کو اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے، بھائیوں کی طرح رہنا ہے. اور دوسرا پوائنٹ ہے جی میوچل ایڈ. ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے اسلامک سوسائٹی کے اندر. آپ کے سامنے ایک حدیث ہے، دا بیسٹ آف پیپل از دا ون ہو از دا موسٹ بینیفیشل ٹو پیپل. یہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس لیے میوچل ایڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے لوگ رہتے ہیں اسلامک سوسائٹی کے اندر. یہ سارے فیچرز ہیں، خوبیاں ہیں اسلامک سوسائٹی کی. آل کریشن از دا فیملی آف اللہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تمام مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ہوتے ہیں. اینڈ آل اللہ لوز موسٹ دا ون از ہو گڈ ہز فیملی. اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہے. تو اس لیے اس کے بعد پبلک ویلفیئر بہت زیادہ ہوتی ہے اسلامک سوسائٹیز کے اندر، کیونکہ وہ اسلام کے اصولوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. پبلک ویلفیئر از اے فارم آف میوچل ایڈ ایٹ دا کولیکٹیو لیول. کولیکٹیو لیول پر سب لوگ مل کر لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں اسلامک سوسائٹی کے اندر. انڈر دس دا اسٹیٹ از رسپانسبل فار دا بیسک نیڈز آف اٹس سٹیزن. کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے جو بیسک ضروریات ہوتے ہیں شہریوں کی وہ پوری کرے. حدیث گوز ہو ایور اللہ میڈ دا supervisor of some of the affair of the Muslims and he became unconcerned with their need and poverty, Allah will become unconcerned with his needs and poverty. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو اگر کچھ لوگوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر سپروائزر بنایا گیا ہے اور وہ ان کے مسئلے مسائل سے آگاہ نہیں ہے، ان کی ضروریات سے اس کو علم، ان کی ضروریات کا اس کو علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی خیال نہیں رکھتا، اور جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو لوک آفٹر نہیں کرتے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تب اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا. دا اکانومک سسٹم آف خلفائے راشدین پریزنٹ اے یونیک ایگزامپل آف پبلک ویلفیئر. کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں پبلک ویلفیئر کی بہت ساری مثالیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں. اس کے بعد ایک اگلا فیچر ہے جی یوزری فری اکانومی. کہ اسلام کی جو اکانومی ہے، اکانومک سسٹم ہے اسلام کا، اس میں جو سود ہے اس سے پاک ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے سود کا. اسلامک اکانومی سسٹم ہے یوزری فری، سود فری ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ اچھا فیچر ہے. آگے جی نیگیشن ٹو اکانومک ایکسپلوئٹیشن. لوگوں کو اکانومیکلی ایکسپلائٹ کرنے سے منع کرتا ہے اسلامک اکانومک سسٹم. اسلام فاربیڈس ہورڈنگ، پروفٹنگ، چیٹنگ اینڈ آل فارمز آف اکانومک ایکسپلوئٹیشن. کہ جن سے بندے کا دیوالیہ نکل سکتا ہے، ان تمام چیزوں سے، ان تمام بری چیزوں سے اسلام کا جو اکانومک سسٹم ہے وہ پاک ہے. اگین ڈسکریجنگ ڈیسنٹرلائزیشن آف ویلتھ. اور جو ایک چند ہاتھوں میں جو دولت ہے وہ کنفائنڈ ہو جاتی ہے، محدود ہو کر رہ جاتی ہے، ان کی بھی حوصلہ شکنی کرتا ہے اسلام کا اکانومک سسٹم جو ہے. وہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو دولت کی تقسیم ہے اس کے اوپر زور دیتا ہے. آگے جی پرنسپلز آف اسپینڈنگ. کہ مختلف ہمیں اصول سکھاتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ اپنا جو ہے منی ہے وہ خرچ کرنی ہے، اور کون سی چیزوں پہ ہم نے اپنا پیسہ نہیں لگانا. تو یہ سارے 7 فیچرز ہیں اسلامک اکانومک سسٹم کے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے، آپ کو شارٹ کویسچن میں یا لانگ کویسچن میں یہ آ سکتا ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے.
نیکسٹ آپ کا ماڈیول نمبر 3 ہے جی سورسز آف انکم آف دا اسلامک اسٹیٹ. جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے، اسلامی ملک ہوتا ہے، اس کے جو انکم کے سورسز ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں. یہ بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ریسورسز اینڈ ایکسپینڈیچرز آف اسٹیٹ ریونیو، کہ وہ کون کون سے ریسورسز ہیں جن سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. زکوٰۃ اینڈ عشر، زکوٰۃ اور عشر ایک سب سے پہلا سورس ہے. اسرٹین ریٹ از امپوزڈ آن دا پراپرٹی آف مسلم، کہ مسلمانوں کی جو جائیداد ہوتی ہے اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ریٹ جو ہے وہ امپوز کیا جاتا ہے. ڈیٹیلز آر گیون انڈر زکوٰۃ، جو کہ زکوٰۃ میں کی ایک جو ٹاپک ہے اس کے اندر ساری ڈیٹیل آپ کو دی گئی ہیں. عشر امپلائز ٹو دا پروڈیوس آف لینڈ اینڈ از این امپورٹنٹ سورس آف انکم فرام دا اسلامک اسٹیٹ، کہ زکوٰۃ اور عشر سے جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی انکم ہوتی ہے، کہ لوگوں کے جو جائیداد ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ان کو دینا ہوتی ہے اور عشر دینا ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا سورس ہے جی خراج. خراج کیا ہوتا ہے؟ دا ریونیو کلیکٹڈ فرام دا پروڈیوس آف ایگریکلچر لینڈز آف نان مسلم از کالڈ خراج. جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کی جو ایگریکلچر لینڈ ہوتی ہے اس کے اوپر خراج اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ امپوز کرتی ہے اور ادھر سے پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے اور وہ لوگ خراج دیتے ہیں تاکہ ان کی مال و دولت کی حفاظت کی جائے اور ان کی جو مذہبی آزادی وہ ان کو پھر ملتی ہے. تو یہ سارے مختلف سورسز ہیں جو ایک اسلامک اسٹیٹ کی انکم جنریٹ کرنے کے سورسز ہوتے ہیں. یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ زکوٰۃ اور عشر سے آتا ہے، خراج سے آتا ہے، پھر ہوتا ہے جزیہ. جزیہ بھی ہے، یہ ٹیکس ہوتا ہے ایک قسم کا. دا ٹیکس دیٹ از کلیکٹڈ فرام دا نان مسلم پاپولیشن آفٹر کنکوئرنگ اے کنٹری. اگر آپ مسلمان کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں جنگ میں تو اس سے پھر جو ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. یہ بھی اسلامک اسٹیٹ کا ایک بہت بڑا سورس ہے. اس میں یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کنٹری فار اینی ریزن ایکسیپٹ اسلام اینڈ بیکم برادرز، کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی ملک پر قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس یہ 3 شرائط ہوتی ہیں کہ یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور بھائی بن جائیں، یا وہ پھر جزیہ جو ہے وہ دیں گے، جزیہ دیں گے مسلمان گورنمنٹ کو. تو یہ جزیہ بھی جو ہے یہ ایک گریٹ سورس ہے جو ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے اس کی انکم کا. اگر ٹیکس لیوڈ بائی دا اسلامک گورنمنٹ اور امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز کالڈ عشر. عشر کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپورٹرز کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اوپر، وہ عشر ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک اسلامک اسٹیٹ کا ایک سورس آف انکم ہے. ایٹ ون ٹائم دا ریٹ واز ڈیٹرمائنڈ ان سچ اے وے دیٹ 2.5% واز ٹیکن فرام دا پراپرٹی آف مسلم، 5% فرام دا پراپرٹی آف نان مسلم سٹیزن. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں جب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ان کے اوپر 2% لیا جاتا ہے، اور جب نان مسلم کرتے ہیں تو ان سے 5% دیا جاتا ہے. یہ امپورٹنٹ MCQs ہے، آپ نے کچھ یاد رکھنا ہے. یہ عشر ہے، یہ بھی سورس آف انکم ہے. آگے جی ایز اے ریزلٹ آف وار دا ویلتھ مسلم فورسز کالڈ غنیمت. اور ایک جو مال غنیمت ملتا ہے جب جنگ ہوتی ہے تو جو مال غنیمت سمیٹا جاتا ہے وہ بھی ایک سورس آف انکم ہے. اگے جی درائب، یہ بھی ہے. دیر آر ایڈیشنل ٹیکسز. یہ کچھ جو درائب ہوتے ہیں یہ ایڈیشنل ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے اوپر امپوز کرتی ہے جب بھی ضرورت پڑتی ہے کسی فنڈ کے لیے. تو آگے جو رینٹ کولیکٹڈ فرام دا لینڈز اونڈ بائی اسلامک اسٹیٹ وچ آر گیون ٹو دا کلٹیویٹرز اور کلٹیویشن از کالڈ لینڈ ٹیکس. پھر کچھ لینڈ ٹیکس لیا جاتا ہے کہ جب گورنمنٹ لوگوں کو زمینیں دیتی ہے کہ ان کو آباد کرے تو اس سے اوپر کچھ ٹیکس لیتی ہے. تو یہ سارے وہ مختلف سورسز آف انکم ہیں جو کہ اسلامک اسٹیٹ ہے اس کو یہ آمدن ہوتی ہے، کیونکہ جب گورنمنٹ کو آمدن ہوگی پھر ہی وہ لوگوں پہ خرچ کرے گی نا. تو یہ وہ سورسز ہیں جن سے حکومتیں کماتی ہیں، اسلامک اسٹیٹس جو ہوتی ہے وہ کماتی ہیں. آگے جی سورسز اینڈ آف پبلک ریونیو. آگے جی ایڈیشنل چیریٹی، کچھ یہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آگے جی ایڈیشنل چیریٹی، جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں وہاں سے بھی پیسہ آتا ہے. انڈومنٹ فنڈ ہوتے ہیں ادھر سے پیسہ آتا ہے، ہبہ سے پیسہ آتا ہے، ول ہوتی ہے، انٹرسٹ. سورسز یہ ہیں جی سورسز اینڈ ایکسپینڈیچر آف پبلک ریونیو، کہ جو پبلک ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ خرچ کہاں پہ ہوتا ہے. تو یہ وہ مختلف جگہ ہیں جہاں پہ یہ خرچ کیا جاتا ہے. ایڈیشنل چیریٹی جب ہم لوگوں نے جب جو حکومتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتی ہیں لوگوں کے اوپر، چیریٹی فنڈ میں دیتی ہیں. اس کے بعد انڈومنٹ فنڈ پبلک ویلفیئر فنڈ ہوتے ہیں جن کے ذریعے پبلک کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. پھر ہبہ ہوتا ہے ایک جس کے اوپر آپ لوگوں کو کمپنسیشن دیتے ہیں پراپرٹی کے اوپر. پھر ول ہوتی ہے. پھر انٹرسٹ فری ڈیبٹ، قرضے سود کے سے فری قرضے دیے جاتے ہیں لوگوں کو. اس کے بعد بورنگ ہوتی ہے. تو یہ وہ سارے ریسورسز ہیں، یہ وہ سارے ایکسپینڈیچرز ہیں جو کہ اسلامک اسٹیٹ ہے وہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ریونیو اس کو جنریٹ ہوتا ہے وہ خرچ کرتی ہے. پھر ٹرسٹ ہوتا ہے، جو یہ ساری چیزیں. آگے جی ماڈیول نمبر 4 ہے جی پرمیزیبل اینڈ پروہیبیٹڈ ویز آف بائنگ اینڈ سیلنگ. اسلام کے اندر وہ کون سی طریقے ہیں جن کے ذریعے حکم دیا گیا کہ آپ نے تجارت کرنی ہے، اور کون سے وہ طریقے ہیں جن سے منع کیا گیا ہے. تو پرمیزیبل کون سے اور پروہیبیٹڈ کون سے ہیں یہ ہم پڑھ لیتے ہیں جی. لافل ٹریڈ کیا ہوتی ہے اور پروہیبیٹڈ ٹریڈ، دو اسلامک اکانومی جو ہے اس کے 2 اصول ہیں کہ بھائی لافل ٹریڈ ہے وہ آپ کو اجازت ہے، لیکن جو ایک پروہیبیٹڈ ٹریڈ ہے وہ آپ کو منع کیا گیا ہے. سیل، بیو از دا پلورل آف بے.
ٹو گیو سم تھنگ ان ایکسچینج فار سم تھنگ ان کیش اوے دیٹ دا ادر بیکم دا اونر آف دا تھنگ. مطلب وہ آپ کو سیل کی تعریف بتا رہا ہے کہ بھائی یہ کس چیز کس لفظ سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایک دوسرے سے چیزوں کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کو ٹریڈ کہتے ہیں یا سیل کہتے ہیں. آگے ہے جی ڈفرینس بٹوین سیل اینڈ ٹریڈ. سیل اینڈ ٹریڈ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سیل وہ ہوتی ہے جو کہ چیز آپ خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، وہ آپ کی سیل میں آتی ہے، اور جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تاکہ آپ اس سے منافع کما سکیں تو اس کو ٹریڈ کہتے ہیں. تو یہ میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ سیل اور ٹریڈ میں کیا فرق ہے. آگے جی پروہیبٹڈ ٹریڈ کیا ہے، جس سے آپ کو منع کیا گیا ہے. اس کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو آپ ون بائی ون پڑھ لیتے ہیں. سیل آف الغر ان سم کائنڈ آف فراڈ از فاؤنڈ ان دا سیل. جب کسی قسم کا کوئی فراڈ کا اندیشہ ہو تو اس سے منع کیا گیا ہے. ٹرانزیکشن میڈ بائی لائنگ، کہ جھوٹ بول کر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کرنی، یہ اسلام میں منع کیا گیا اور اس کو سیل الغر کہتے ہیں. آگے جی سیل آف الحساتہ، یہ ایک اور قسم ہے جس سے آپ کو اسلام منع فرماتا ہے. دا فارم آف دا سیل از دا سیلر تھروز پیبلز ان دا ایئر اینڈ ٹیلز دا بائر دیٹ دا. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی سکہ اچھال کر کہا جاتا ہے کہ فلاں نمبر پہ آئے گا تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے. تو یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے کمانے کا، اور اس سے بھی اسلام نے منع کیا گیا، اور اس کا نام ہے جی الحساتہ. تو یہ مختلف نام آپ نے یاد رکھنے ہیں تاکہ یہ آپ کا شارٹ کوسچن میں یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. سیف آف المنازبہ in this sale the seller tells the buyer that as soon as throw the cloth or any other thing towards him the deal is done at that price. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی طرف جب بھی کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے جب چیز کو چیک کر لیا تو آپ کو پیسے ادا کرنے پڑیں گے. یا آپ کو کوئی ڈبے میں چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے بھائی ڈبہ کھولنا ہے تو آپ کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے. تو یہ سے بھی اسلام منع فرماتا ہے ہمیں. آگے سیل الملاسمہ ہے یا کہ سیل آف الربا ہے. یہ مختلف سیلز کی اقسام میں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ وہ اقسام ہے جیسے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. یہ پروہیبٹڈ ٹریڈ ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے. ان لافل کانٹریکٹ بیسڈ آن دا فراڈ اینڈ ٹاٹ، اور یہ وہ مختلف جو بھی ان لافل کانٹریکٹس ہوتے ہیں لوگوں کے جس میں فراڈ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں، تو یہ ان ساری چیزوں سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے. تو یہ مختلف آپ کا لانگ کویشچن آ سکتا ہے کہ وہ کون کون سی پروہیبٹڈ ٹریڈز ہیں جن سے اسلام منع فرماتا ہے، تو آپ نے یہ سارے نام لکھ دینے ہیں. آگے فردر ون بائی ون بھی آپ نے ان کو ایک دفعہ دیکھ لینا ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہوتی ہے. آگے جب پروہیبٹڈ ٹریڈ کی بات آ گئی، آگے وہ بتا رہا ہے کہ لافل ٹریڈز کیا ہیں. اسلام وہ جو قانونی طریقے کیا ہیں کمانے کے ٹریڈ کے، اینڈ اٹس ٹائپ، اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں. المقائزہ، ابسلیوٹ سیل، سیل ود منی، لیز. تو یہ وہ سارے طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ لافل ٹریڈ ہے جس سے آپ اسلام کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو آپ نے پڑھ لینا کہ بائنگ سم تھنگ بائی پیئنگ منی، ابسلیوٹ سیل اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں. سیل ود منی آپ کر سکتے ہیں کہ کیش سے آپ کوئی رقم خرید سکتے ہیں. اور یہ کہ ہے جی المقازیات آن ایکسچینج آف تھنگ، آپ چیزوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. تو یہ سارے طریقے جو ہے یہ حلال طریقے ہیں. آگے لافل ٹریڈز اینڈ اٹس ٹائپ ان ٹرم آف پرائز پیڈ. کیش سیل آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کو آپ کیش دے کر چیزیں لے لیں. اس کے بعد پرومیزری ٹریڈ کہ آپ پیمنٹ جو ہے وہ آپ فیوچر میں فکس ڈیٹ کو آپ مطلب آپ ادھار کر سکتے ہیں، ادھار کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. آگے بھی سلم ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایڈوانس دے دیں اور کچھ جو پیمنٹ وہ بعد میں کر سکتے ہیں. یہ وہ مختلف ٹائپس ہے کہ آپ کس طرح پیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹائپس آف سیلز ود رسپیکٹ ٹو سیل پرائس ہے کہ سیل پرائس سے آپ کس طرح جو سیلز کی مختلف ٹائپس ہیں وہ کیا ہے. سیل آف مساوتہ، سیل آف مرابہ، سیل آف تولیہ، سیل آف وادیہ. یہ مختلف ٹائپس آف سیلز ہیں، تو یہ آپ نے دیکھ لینی ہے ایک دفعہ. آگے ہے جی ماڈیول نمبر 5 ہے جی پروہیبیشن آف یوزری ربا. یوزری کیا ہوتا ہے جی؟ سود. آپ کو پتہ ہے کہ اسلامک سوسائٹی کے اندر یا اسلامک لاز کے اندر جو سود ہے اس سے منع کیا گیا ہے. دا پروہیبیشن آف یوزری ربا، اس کو ربا کہتے ہیں عربی میں. یوزری از آر انٹرسٹ از کالڈ الربا ان عربک، کہ جو یوزری ہوتی ہے سود ہوتا ہے، یہ انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کو عربی میں الربا کہتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربا مینز ایکسیسو انکریز، کہ بہت زیادہ انکریز، آپ کی ناجائز منافع جو ہوتا ہے وہ اس کو سود کہتے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر اس سے بہت زیادہ سختی سے منع کیا گیا ہے. اور 3 things آر فاؤنڈ ان دا کیس آف انٹرسٹ. جو اب انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو 3 چیزیں پائی جاتی ہے 3 طریقوں سے. یہ 3 طریقوں سے ہو سکتا ہے جو انٹرسٹ ہوتا ہے. دیر آر 3 things آر فاؤنڈ ان دا کیس آف انٹرسٹ. ایڈیشنل ٹو اوریجنل گوڈز، کہ جو آپ کی اوریجنل چیز ہے اس سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ. دا انکریز ان انٹرمنٹ آن اے پیریڈ وائز بیسز، اور جو آپ پیریڈ مطلب فکس آپ کہتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے بعد مجھے ڈبل چاہیے یا اتنے مہینے بعد مجھے ٹرپل چاہیے، تو وہ سود ہوتا ہے. کہ فکس اماؤنٹ اگر آپ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ سود میں آ جاتا ہے. دا ایڈیشن ود ٹائم از میڈ کمپلسری. اور اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی فلاں ڈیٹ کو مجھے پیسے چاہیے، اتنے ڈبل چاہیے، تو یہ ساری وہ 3 چیزیں ہیں جب یہ کسی ٹریڈ کے اندر آ جائیں گی تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا. تو آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے. 3 شرطیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. اگر ٹائپ آف انٹرسٹ کی اگر آپ بات کریں
یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیر آر 2 ٹائپس آف ربا ان شریعت. شریعت کے اندر 2 طرح کی اقسام ہیں جی. ایک ہے جی ربا النسیہ، اس کو کہتے ہیں، ربا القرآن بھی کہتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے. آگے پھر ربا الفضل یا ربا الحدیث. یہ 2 ٹائپس ہیں انٹرسٹ کی، یہ آپ نے امپورٹنٹ کوشچن میں یاد رکھنا ہے. آگے ان کو 1 بائی 1 بتایا گیا کہ ربا النسیات کیا ہے اور ربا الفضل کیا ہے جی. اٹ از کالڈ ربا القرآن بیکاز اٹ از کلیئرلی پروہیبٹڈ بائی دا قرآن، کیونکہ اس قرآن کے اندر کلیئرلی اس کو منع کیا گیا، اس لیے اس کو ربا القرآن کہتے ہیں. اگر ربا الفضل ہے، اس کو حدیث میں کلیئرلی اس کی ممانعت آئی ہے، اس لیے اس کو ربا الفضل یا ربا الحدیث بھی کہتے ہیں. تو یہ ان میں آپ نے فرق دیکھ لیا اور یہ 2 ٹائپس آپ نے پڑھ لی. یہ امپورٹنٹ کوشچن آپ کا آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی ڈفرینس بٹوین ٹریڈ اینڈ انٹرسٹ، کہ ٹریڈ اور سود میں کیا فرق ہوتا ہے. تجارت میں کیا فرق ہے اور سود میں کیا فرق ہے. تو تجارت تو حلال طریقہ ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹ جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے. دے یوز ٹو سے دیٹ ٹریڈ بائنگ اینڈ سیلنگ از سملر ٹو یوزلی. اور وہ کچھ لوگ ہیں، قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل الگ چیزیں ہیں. ٹریڈ اور جو سود ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. آپ نے ٹریڈ کر سکتے ہیں، بائنگ سیلنگ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے سود نہیں کما سکتے. آپ ناجائز منافع جس کو کہتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکتے. اسلامک جو لاز ہے وہ اس کو پرمٹ نہیں کرتے. تو اس لیسن میں آپ کو آپ سمری بھی کہہ سکتے ہیں. سو دا سمری آف دس ہول ڈسکشن از دیٹ اف دا کیپٹل از سیف اینڈ دا پروفٹ از سرٹین اینڈ دا میٹر از کنڈیشنل دین اٹ از انٹرسٹ. کہ اگر آپ کا جو آپ کے کیپٹل ہے وہ بھی سیف رہے اور آپ کا جو پروفٹ ہے وہ بہت زیادہ آپ مانگیں اور آپ اس کو ایک کنڈیشن بھی اپنی مرضی سے رکھیں اور فکس ریٹ رکھیں اور آپ کہیں کہ بھائی میں نے فلاں تاریخ کو اتنے % میں نے ساتھ لینا ہے، تو وہ انٹرسٹ میں آتا ہے. اف دا کیپٹل از انسیکیورڈ، لیکن جب آپ کا کیپٹل انسیکیورڈ ہوتا ہے، لیبر از انوالو اور لیبر انوالو ہوتی ہے آپ کی اس میں، اینڈ دیر از اے پاسبلٹی آف بوتھ پروفٹ اینڈ لاس دین اٹ از ٹریڈ، اور اس میں آپ کا منافع اور نقصان دونوں کا چانس ہوتا ہے، تو اس کو پھر آپ ٹریڈ کہتے ہیں. مطلب ٹریڈ اور سود میں فرق یہ ہے کہ آپ کا کیپٹل وہ انسیکیور ہوتا ہے. ٹریڈ میں بھائی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پھر تو آپ کا وہ تجارت ہے. لیکن اگر آپ کا صرف کیپٹل بھی سیف ہے اور آپ فکس اماؤنٹ پروفٹ لے رہے ہیں تو وہ آپ کا سود میں آتا ہے. تو یہ اس پورے لیسن بیسک سے آپ کا جو لیسن نمبر 27 ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تھوڑا لینتھی لیسن ہے، آپ نے اس کو لیکن امپورٹنٹ بہت ہے، اس میں بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو اچھے طریقے سے ریڈی کرنا ہے. یہ اس میں آپ کو جو اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ پورا آپ کو بریف کیا گیا کہ بھائی کون جو اسلامک اسٹیٹ ہوتی ہے وہ کماتی کہاں سے ہے، خرچ کہاں پہ کرتی ہے، اور جو سود ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، اور تجارت کرنے کے حلال طریقے کیا ہیں، حرام طریقے کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں بتائی گئی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.